بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے نالج کی ویڈیوز پہ کلک کیا اور ہم نے نالج یا جنت کے باغات میں سے کچھ لینا شروع کر دیا الحمدللہ۔ واللہ میرے بھائی اور بہنوں، لائف ہے یہی کہ انسان پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے اور اس کو عمل میں کنورٹ کرے اور عبادات میں کنورٹ کر لے۔ یہ جنت کے باغات ہیں واللہ اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس ہی حق پہ قائم رکھے اور موت بھی جس دن دے ہمیں تو ہم اس دن بھی پڑھتے اور پڑھاتے اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہماری مارننگز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز ان آرڈر ٹو ون یور ڈے۔ اور میں ایک سٹوری سے شروع کرتا ہوں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد دیگر صحابہ عشر مبشرین اینڈ اہل البیت الحمدللہ۔ تو یہ سٹوری ہے پہلے 3 ٹاپ کے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے بعد۔ سو واٹ ہیپنڈ واز کہ عثمان بن عفان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر بن خطاب ان کے پاس سے گزرے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا، بٹ عثمان بن عفان نے ان کو اگنور کیا، اور عمر بن خطاب نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ میرا بھائی ہے لیکن یہ مطلب ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ۔ تو وہ جب گئے آگے تو آگے جا کے ابو بکر صدیق سے ملے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ہمارے محبوب وہ گزر چکے اس دنیا سے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے نا۔ ابو بکر صدیق از دا کیلف۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر کو کہ رضی اللہ عنہم کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور اس نے مجھے ایک تو اگنور کیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بینگ دا کیلف اینڈ دا موسٹ بزی پرسن کہتے ہیں عمر اٹھو ابھی چلو عثمان کے پاس، بیکاز ہی نوز کہ وائی بردرہڈ is very important, why our relationships are very important۔ مدینہ کی ریاست بلڈنگز کا یا انفراسٹرکچر کا یا ہائی رائز اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں تھا، یا لیمبورگینیز یا بوگاٹیز کا نام نہیں تھا، مدینہ کی ریاست نام تھا بردرہڈ کا۔ اینڈ دس از واٹ ابو بکر صدیق نیو کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے۔ تو وہ آئے اور کہا عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر تمہارے پاس سے گزرا اور تم نے ان کے بات کا نہ جواب دیا نہ ان کو نوٹس کیا، کتنی عجیب بات ہے، وائی از دیٹ سو؟ تو عثمان بن عفان نے اس کو ڈینائی کیا، واللہ یہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا۔ تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے۔ اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھے دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ، سبحان اللہ، یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری، اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے سبحان اللہ۔ تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ انٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں، واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے بھی اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا، یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے، تو دیٹ ہیپنڈ۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کر رہی ہے، واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے، اٹ مسٹ بی کنسرننگ، اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا۔ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا، میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا، یعنی اور اعمال ہم نے پوچھے کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے۔ میں اس کے بارے میں سوچا تھا، اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سبحان اللہ، ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ۔ تو وہ بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم از سالوڈ، میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے، اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا، یعنی آپ ہی، میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ بھی پوچھیں گے سوال۔ تو کیا تھا اس کا جواب؟
اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے دے گا. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا، جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں اللہ کے نبی دے دے اس کو لے لو، اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہ تو مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا و اشہد ان محمد رسول اللہ کا. اینڈ سبحان اللہ، یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود اے ہم آف آخرہ، ود اے ورری آف آخرہ. اینڈ دس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ وین وی شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا. جو آخرت کے لیے کام کرے گا، جو آخرت کے لیے اس کی ایفرٹ ہوگی، وری ہوگی، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. مارننگ مائنڈ سیٹ کی بات کروں میں آپ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ایکشن پلان پہ آتے ہیں. اینڈ 90-91 رول پہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا واٹ از دیٹ رول اینڈ پرنسپل فار سکسیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرہ فوکسڈ بنانا، نہ کہ صرف دنیا فوکسڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائنانسز مینیج نہیں کرتے، آپ اچھا کماتے نہیں ہیں، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کا کوئی لائف ہی نہیں ہے کوئی. نہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹاپ کی وری کیا ہے؟ آخرت کی لائف. کہ میں نے آج کیا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ڈو آئی فری مائی سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا میرے پاس عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا میں ہمیشہ رش اینڈ ہری میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم کی اولاد تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں. تو میں کیا کروں گا؟ یعنی جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کر. نمازیں قضا نہ کیا کر، حلال کما، آنکھوں کا زنا نہ کر، اور جو میرے بڑے لمیٹڈ سے احکامات ہیں ان کو پورا کر. کون سا روزانہ حج ہے، کون سا روزانہ رمضان ہے، کون سا روزانہ زکوٰۃ دینی ہے، کون سا روزانہ صدقہ دینا ہے. بیسک ایکشنز پہ تو عمل کر، اور اللہ کے لیے ٹائم تو نکال، اور اپنا فوکس آخرت تو بنا. میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنی واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تجھ سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا، پھر تو ہمیشہ ہی غریب رہے گا. اللہ اکبر، امیزنگ حدیث. یعنی دل کو غنا سے بھرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، رچ انسان کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الغنا غنى النفس، دل کا غنی ہونا. اور ایک اور جگہ فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں. اصل رچنس، اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے؟ کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور غنی، بے پرواہ ہو، اس کو پریشانی ہے نہ، انزائٹی سے نہ گزارا ہو. وہ انسان اپنے کاموں میں بھاگتا رہے گا، گرتا رہے گا، اور اسے کام بھی ولم اسد فقرک، اور اسے کام بھی پورے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو جب بھی صبح کرے نا، اللہ کے نبی کا کیا کرو تم؟ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور اس کا صرف دنیاوی مائنڈ سیٹ، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، کنزیومرسٹ اور ہائپر کنزیومرسٹ مائنڈ سیٹ ہوا کہ بس گاڑی، اور یعنی اس نے فون کھولتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اخبار اور BBC CNN دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، سب اتنا گرو کر رہے ہیں اور میں، اللہ تعالیٰ سے کام بکھیر دیتے ہیں. اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں. یہ فقیری سے ڈرتا رہتا ہے ہر ٹائم. اے ینگ لوگوں کا گروہ، میری آڈینس میں اکثر یوتھ اور وہ سن رہی ہے، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی.
اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی، پھر ان کو ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری. سبحان اللہ، اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں ہیں نا، 50 کروڑ، 100 کروڑ، 1 ارب، رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کا پر رہی. دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت نیک انسان ہے انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کے فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ اپنے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا، یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور، the 60 or the 90 minutes of your day اگر آپ نے کانکر کر لیے، you have won your entire day. And they used to say salaf, the day is like a camel. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑے کھینچتے ہو، if you control the first part of camel یعنی which is the face، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. So day is like camel. If you control the first part of the day, subhanallah, you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. That's why it's important to control your youth and control your first part of the day. Because یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا، وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے، اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے، اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے، اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ کو ملا کے. جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا، ہی ول ون ہز ہول ڈے. سو اف یو ون یور مارننگ، یو ول ون یور کمپلیٹ لائف الٹیمیٹلی. ایک اور اسٹوری شیئر کرتا ہوں میں آپ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے. تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنے اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا، آج کے دن ہمیں معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں. یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے، یعنی اشراق کا ٹائم، ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا. وچ مینز از، یہ سلف کا فکر تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو اٹ اسٹارٹ آف دا ڈے سبحان اللہ. سو ون یور مارننگز بائی میکنگ آخرہ یور مین کنسرن. یہ بھی تک ہم نے بات کی ہے. Now let's talk about how to make akhira your main concern. It's not just about reading a few things and sentences. No. It's a complete schedule and a routine جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایکشن پلان کیا ہے؟ So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr. جب فجر کا ٹائم داخل. اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول. جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت میں اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کرنے کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر. اور وہ کیا کرے؟ فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لٹا دیا، اور مجھے یہ توفیق دی، مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے. بیکاز واللہ العظیم. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ
preserve blessings. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں preserve ہوتی ہیں. Successful people, smart Muslims, they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. when you wake up ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ ایک اتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے بھی، کہ ان اللہ تعالی یقول، رب العالمین خود فرماتے ہیں کس سے؟ من وراء حجاب، جو حجاب کے پیچھے ہیں مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انظروا الی عبدی ھذا، اس بندے کو، جو میرا بندہ ہے نا، جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے، اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ و بطاعہ، یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو، جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی، اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا فہو لہ، وہ اس کو عطا کر دیا گیا، وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہونا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں، اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیے وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں، یہ مت سوچا کریں. یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، میرے ہاتھوں سے. اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا، اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے، that person qualifies for that quality of عباد الرحمن. سبحان اللہ. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ. آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لیں، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر. امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دی وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھیں، کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا.
مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ، فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازمی پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے وہ رات دیٹس ایوری نائٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز دیٹ ہز slaves نیڈ ہم ایوری سنگل نائٹ. ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں، لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں، اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہوں. واللہ ایک بندہ، ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا. سو تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھے. دا بیسٹ خیر فی الدنیا وما فیہا، جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے، فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار. میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار، صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر، کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف، یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. امیجن جو صبح اٹھے کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. میں نے اسلام پہ جو ہے نا صبح کی ہے، اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے، جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں. اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سید الاستغفار سبحان اللہ یاد رکھیں، جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نمازی ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے، اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن 2 پرسن اے اینڈ پرسن بی، پرسن اے بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے. اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی، اینڈ دے بوتھ ڈائی. امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جو 90-91 رول ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 days جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے، فار دا نیکسٹ 90 days، اور ان 90 days میں جو فرسٹ 90 minutes ہیں، پہلا 1.5 گھنٹہ، یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. For the next 90 days and every day for the first 90 minutes یعنی 1.5 hours یہ کام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اینڈ you will see first 90 days are toughest. اگر آپ یہ کر لیں you will see for life آپ کی ہیبٹ بن جائے گی.
اور اگر میں اور آپ فار لائف یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو امیجن ہماری لائف کس طرح کی ہوگی, ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں فلاں عالم, وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے, اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں نہ لوں تو آئی فیل, یعنی میل نیوٹریشن, میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, فعل امر ہے, حکم ہے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر, یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو اللہ رب العالمین کی ذات تم پہ صلوات بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن میں بہت رحیم ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے, عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے, اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں, اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا, یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا, اور نہ ہی علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو, بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرے چہرے کا دیدار ہو. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.